لسٹ ٹو لو ناول بائی منہا خان ایپیسوڈ 2۔ اس دن آخر کار نازلین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عزت نفس اور اپنے باپ کی عزت کے درمیان اپنے باپ کو اہمیت دے گی، اور ایسے دراب کے آفس میں اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے خود کو سینے سے لگائے اپنے ساتھ پایا۔ ڈر کے مارے اسے ہلا نہ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد دراب کی آنکھ کھلی تو اسے چھت کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ اسے اپنی گزشتہ کارکردگی پر شرمندگی ہوئی تو اس کا ہاتھ چھوڑا۔ نازلین نے اسے دیکھا لیکن دوبارہ اپنی نظریں اوپر کر لیں۔ نازلین اٹھ کے بیٹھ گئی اور دراب کا گھٹنا ڈر کے مارے پکڑ لیا۔ دراب نے اسے جھٹک کر واش روم کا رخ کیا۔ نازلین نے بیلکنی کا رخ کیا۔ اسے یاد آیا کیسے وہ کل رات اپنے باپ سے بہانہ بنا کر دراب کے گھر آئی تھی۔ یہ سوچ ہی رہی تھی جب دراب واش روم سے نکلا۔ یہاں آؤ، اس نے نازلین کو کہا، لیکن نازلین اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر دراب کو غصہ آیا۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے، سنائی نہیں دیا کیا؟ دراب نے اس کی طرف جا کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ گھر جانا ہے۔ شٹ اپ۔ گھر جانا ہے، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اوکے جاؤ۔ دراب نے اس کی حالت دیکھی۔ مجھے ڈریس چاہیے، نازلین کی آواز بمشکل نکلی۔ یہی پہن کر جاؤ، دراب نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ دے دو پلیز، نازلین نے اس کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ جانا ہے تو یہی پہن کر جاؤ ورنہ یہیں مرو، دراب یہ کہہ کر چلا گیا۔ نازلین فرش پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ایسے کپڑوں میں گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کہاں ہو بیٹا؟ راشد کی کال آئی۔ پاپا میں دلشاد کے ہاں ہوں، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اچھا بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ نازلین نے کال کاٹی۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ سر، اس پر آپ کے سائن چاہیے۔ سر میری کال آ رہی ہے، راشد نے دراب سے ایکسکیوز کیا، اور دراب اس کی کال سیکرٹلی سننے لگا۔ ہیلو انکل، نازلین کہاں ہے؟ راشد کو آواز آئی۔ ہائے، وہ تو اپنی دوست کی طرف ہے۔ اچھا میں کچھ دنوں میں آؤں گا آپ سے اور نازلین سے ملنے۔ اچھا بیٹا ضرور۔ راشد نے کال رکھی اور دراب کے پاس گیا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کس کی کال تھی؟ دراب نے سوال کیا۔ سر نازلین کے دوست کی کال تھی، وہ اس سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ راشد نے اسے جواب دیا۔ کون ہوگا یہ دوست؟ دراب نے سوچا۔ اچھا چلو اب کام پر دھیان دو، اس نے فوراً راشد کو کہا۔ رات کو اپنے بنگلے میں آیا تھا مینا، اس نے ماسی کو بلایا۔ جی سر۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ دراب نے پوچھا۔ سر نازلین، وہ تو مجھے نظر نہیں آئی، ماسی نے کہا۔ کیا؟ دراب دوڑتا ہوا اپنے روم میں آیا۔ اس نے نازلین کو ایک کونے میں دیکھا جو دیوار کو گھور رہی تھی۔ گھر نہیں گئی، وہ چلایا۔ نازلین نے اسے دیکھا اور پھر اپنے ڈریس کو دیکھا۔ ماننا پڑے گا بہت ضدی ہو۔ دراب چل کر اس کی طرف آیا۔ نازلین نے بھی اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اٹھ کر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ دراب نے تھپڑ مارنے کے لیے اپنے ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا تھا، لیکن نازلین کی آنکھوں میں ڈر نہ نظر آیا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں ڈر چاہیے، وہ دھاڑا، لیکن نازلین کچھ نہ بولی۔ ابھی کے ابھی گھر جاؤ، میں نہیں چاہتا۔ دراب بولنے والا تھا۔ مجھے ڈریس چاہیے، نازلین نے دہرایا۔ دراب نے اسے جان سے مارنے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ بہت ضدی ہو، جاؤ اور کپڑے لو آگے والے روم سے اور پہن کر دفع ہو، میں تمہیں پھر کبھی بلاؤں گا۔ نازلین نے ڈریس چینج کیا اور بنگلے سے باہر نکلی۔ دراب نے گارڈ کو اس کا پیچھا کرنے کا بولا تاکہ وہ خیر سے گھر پہنچ جائے۔ وہ بے خود سی سڑک کے درمیان چل رہی تھی جب سامنے سے ایک کار آئی۔ وہ آریان تھا۔ جس نے اسے دیکھا تو کار سے نکلا۔ نازلین، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، پلیز نہ، آریان نے اصرار کیا۔ نازلین کو اس کی بات ماننا پڑی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سر وہ کسی آریان کے ساتھ چلی گئی کار میں، گارڈ نے دراب کو اطلاع دی۔ نازلین، بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے، دراب نے گملہ فرش پر مارا تھا۔ کام ہو گیا ہے، میں نے دراب کے لیپ ٹاپ میں سافٹ ویئر ڈال دیا ہے، اب ہماری اس پر نظر ہوگی۔ اچھا میں فون رکھتا ہوں۔ راشد نے نازلین کی آواز سنی تو کال بند کی۔ نازلین نے گھر پہنچ کر دروازہ بند کیا۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہتی ہوں، نازلین نے کہا۔ رات کو اٹھ کر اس نے فروٹ کھائے جب ارشد سو چکا تھا۔ اگلے دن راشد کام پر چلا گیا۔ نازلین نے سارا دن گھر پر گزارنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ کافی بنا رہی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے تھاما تھا۔ وہ چلائی، چپ میں ہوں۔ دراب نے اسے تھام کر کہا، آپ یہاں؟
چلو میرے ساتھ میرے گھر، دولاب نے کہا۔ پر پاپا کو کہنا کہ تم دلشاد کے ساتھ ٹرپ پر جا رہی ہو، دولاب نے کہا۔ آپ دلشاد کو جانتے ہیں؟ نازلین کو حیرت ہوئی۔ جتنا بولا ہے اتنا کرو، نازلین نے اپنے باپ کو کال کی اور ایسا ہی کہا۔ دولاب اپنی فتح کا جشن منانے لگا۔ دلشاد بھی چھٹیاں منانے گئی ہوئی ہے، تم پریشان مت ہو، تمہارے باپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، دولاب نے کہا۔ اپنا سامان پیک کرو اور جلدی آؤ، دولاب نے اسے حکم دیا۔ نازلین فوراً روم میں گئی اور اپنے سامان کے ساتھ واپس آئی۔ چلو، دولاب اسے دوبارہ اپنے بنگلے میں لے گیا۔ رکو، میں کھانا آرڈر کرتا ہوں، اور ہاں، آج رات میں واپس آؤں اور آج کی رات میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، دولاب نے اس کے کان میں سیسا پگھلایا تھا۔ آفس میں دولاب رک کر ہاشم چلایا، دولاب اس پر مڑا۔ دولاب چلو، ہاشم اس کے ساتھ چلا۔ دونوں نے کلا بازی کھائی اور گولی کسی امپلائی کو لگ گئی۔ دونوں فرش پر گرے۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاشم نے کہا۔ ہاں، دونوں کھڑے ہوئے۔ پتہ لگاؤ کس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، دولاب نے کہا۔ بی اویئر برو، مجھے لگتا ہے کسی کو پتہ چل گیا کہ تم مافیا باس ہو، ہاشم نے کہا۔ دولاب گھر کی جانب گیا۔ رات کو دولاب گھر پہنچا تو اس کو نازلین کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ روم میں آیا تو نازلین کو درد سے چلاتے ہوئے دیکھا۔ نازلین، کیا ہوا؟ دولاب نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میرا جسم دکھ رہا ہے، نازلین نے اتنا ہی کہا جب اس کے منہ سے جھاگ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ مینا، ڈاکٹر کو بلاؤ، دولاب نے اسے آواز دی۔ نازلین کو زہر دیا گیا ہے۔ واٹ؟ ڈاکٹر کی بات سن کر دولاب شاک ہوا۔ ہاں، لیکن فوڈ سے نہیں بلکہ ان کے زخم پر جو مرہم لگا ہے اس میں زہر تھا۔ لیکن کیسے؟ دولاب کو حیرانی ہوئی۔ پتہ نہیں، لیکن 5 گھنٹے تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا، اس روم میں زہر؟ لیکن کیوں؟ مجھے روم چینج کرنا چاہیے، دولاب نے جھٹکے سے نازلین کو باہوں میں بھرا اور دوسرے روم میں آیا۔ پانی، رات دیر سے ہوش آیا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ نازلین نے پوچھا۔ تمہیں پوائزن دیا گیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے لاسٹ کس چیز کو ہاتھ لگایا تھا؟ دولاب نے تفتیش کی۔ میں چینج کر رہی تھی تو میرا پاؤں پھسلا اور ٹیبل پر موجود سارے فروٹس گر گئے، شاید تبھی نازلین نے اسے بتایا۔ دولاب نے اس کے بال سہلائے اور گارڈ کو مزید تفتیش کا بولا۔ اگر آپ وقت پر نہ آتے تو میں مر جاتی، نازلین نے کہا۔ اس کی بات پر دولاب شاک ہوا تھا اور ہاں کے علاوہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مجھے بچانے کا شکریہ، نازلین نے اس کے گلے لگ کر کہا۔ دولاب مسکرایا تھا۔ ہاں، وہ پہلی مرتبہ ایسے مسکرایا تھا۔ فون بجا تھا۔ دولاب نے اس کا سر تکیے پر رکھا اور باہر آیا۔ سر، سین کے اندر زہر پایا گیا ہے۔ دولاب کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے نازلین کو دیکھا۔ پہلی مرتبہ ہاشم اور دانیال کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا دل دکھا تھا۔ نہیں، ایک لڑکی ہے دولاب، ہر لڑکی ایک جیسی ہوتی ہے، تو آج نہیں تو کل اسے استعمال کر لے۔ اس نے اپنی اس مثبت سوچ کو جھٹکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ پوری طرح دولاب کی پناہ میں تھی، اس کے چوڑے سینے کو دیکھنے لگی۔ دولاب بھی جاگ اٹھا۔ اٹھ گئی، دولاب چلایا۔ ہاں، نازلین نے سر ہلایا۔ آج رات تیار رہنا، اس نے کہا۔ تیار؟ نازلین شاک ہوئی۔ ہاں، تیار بہت ہوا۔ آج رات میں تم سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں اور بھی بہت اہم کام ہے مجھے۔ آنسو نازلین کی آنکھ سے گرا تھا۔